السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عمر قریشی صاحب کے آخری مجموعہ کلام پر اظہار خیال۔ کردار کا سودا کوئی آسان نہیں تھا، کردار کا سودا کوئی آسان نہیں تھا، جو بک گیا وہ صاحب ایمان نہیں تھا، جو بک گیا وہ صاحب ایمان نہیں تھا۔ گدائے متکبر خدائے سخن۔ جناب عمر قریشی صاحب شاعروں کی ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کا نام میر تقی، مرزا غالب اور مومن جیسے اعلیٰ پائے اور چوٹی کے شاعروں کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے۔ ان کو خدائے سخن کا لقب بھی دیا جائے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ گجرات کے بڑودہ جیسے شہر سے ان کو خطیب العصر کا خطاب ملا، جو بہت فخر کی بات ہے۔ ان کے اس سخن نے ان کو عوام کا دیوانہ بنا دیا۔ مشاعروں میں جب وہ نظامت کرتے تو شاعروں میں ایک جان سی آ جاتی تھی اور جوش و خروش آ جاتا تھا۔ شہر آزاد ایک ایسی کتاب ہے جس میں ان کی حالات زندگی کا بیان ان کی غزلوں سے بہت صاف اور اچھے انداز سے نمایاں ہوتا ہے۔ جس وقت انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی اسی وقت اچانک ان کی شریک حیات انتقال فرما گئیں، جن کا ان کو بے حد افسوس تھا۔ ان کی غزل کا کچھ شعر پیش کر رہی ہوں جو انہوں نے اپنی شریک حیات کی طرف سے خود کہا ہے۔ تم سے بے پوچھے چلے جاتے ہیں یہ سوچ کے تم سے بے پوچھے چلے جاتے ہیں یہ سوچ کے جب مجھے یاد کرو گے تو بہت رو گے، جب مجھے یاد کرو گے تو بہت رو گے۔ اپنے دکھ درد میں تم مجھ کو بنا لینا شریک، اپنے دکھ درد میں تم مجھ کو بنا لینا شریک، سارے غم دل میں رکھو گے تو بہت رو گے، سارے غم دل میں رکھو گے تو بہت رو گے۔ ان کے سارے دوست احباب جو شاعرانہ عظمتوں سے تعلق رکھتے تھے گزر چکے تھے۔ بچے باہر رہنے لگے، اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے، لڑکیاں شادی شدہ ہو گئیں۔ وہ زندگی کے ایسے موڑ پر پہنچ چکے تھے جہاں سے زندگی رسکی ہو جاتی، مگر اتنی عمر ہونے کے باوجود ان کی غزلوں میں وہی جوش و خروش، وہی توانائی اور وہی وقار جھلکتا ہے۔ جناب عمر قریشی صاحب کی غزلوں سے دل و دماغ کو ذہنی اور روحانی سکون ملتا ہے۔ ان کی غزلوں میں اگر میر تقی جیسے شاعر کی محرومیاں ہیں تو مومن جیسے شاعر کا عاشقانہ پن بھی ملتا ہے۔ ان کی شاعری میں معشوقہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک عاشق کے جگر تک پہنچ جاتی۔ اچانک ان کی شاعری نے ہوا کے جھونکوں کی طرح اپنا رخ بدل دیا اور زندگی کے آخر دور میں آتے آتے ان کی شاعری میں سختیاں، تلخیاں، نامحرومیاں، دکھ، درد، تکلیفیں اور بہت ساری کمزوریاں آ گئیں۔ بینائی بھی بہت کمزور ہو گئی تھی، انگلیاں تھرتھرانے لگی تھیں، ذہن کمزور ہو گیا تھا، مگر غزل لکھنے کا ایک جنون سوار تھا۔ شراب کو انہوں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، چائے بہت زیادہ پیتے تھے۔ جب چائے کی کیتلی خالی ہو جاتی تھی اور ان کو چائے کی طلب ستاتی تھی تو ان کی زبان سے اس طرح کے شعر نکلتے تھے: میں نوش کم و بیش کا شکوہ نہیں کرتے، میں نوش کم و بیش کا شکوہ نہیں کرتے، دو گھونٹ ہے کافی جو محبت سے پلا دو، دو گھونٹ ہے کافی جو محبت سے پلا دو۔ دیتا نہیں شراب تو اب زہر ڈال دے، دیتا
کچھ، ساقی ہے کچھ نہ کچھ میرے ساغر میں ڈھال دے، ساقی ہے کچھ نہ کچھ میرے ساغر میں ڈال دے۔ اپنے دوستوں کی موت پر جو غزلیں انہوں نے لکھی ہیں ان کے چند اشعار پیش کر رہے ہیں۔ برج موہن سہائے مگن جی صاحب کی موت پر لکھتے ہیں، عشق اس کو زبان اردو سے، عشق اس کو زبان اردو سے، عاشق میر و غالب و اقبال، اس کی ہر ایک ادا میں لاکھوں خلوص، اس کے اخلاص پر نہ آیا زوال۔ جناب نور گورکھپوری صاحب کی موت پر لکھتے ہیں، مکان ان کو ملے گا جوار رحمت میں، مکان ان کو ملے گا جوار رحمت میں، جناب نور کا اب ہے قیام جنت میں، جناب نور کا اب ہے قیام جنت میں۔ ڈاکٹر اختر بستوی صاحب کی موت پر لکھتے ہیں، خوشبو کی ایک حیات جسے لے گئی قضا، خوشبو کی ایک حیات جسے لے گئی قضا، اختر کی موت مرگ گلے تر کہیں جسے، اختر کی موت مرگ گلے تر کہیں جسے۔ فہیم ہلوروی صاحب کی موت پر لکھتے ہیں، شاعری کا وہ تھا سراپے دور، شاعری کا وہ تھا سراپے دور، اس سے زندہ تھی بستی ہلور، اس سے زندہ تھی بستی ہلور، موت یہ اس پہ کہہ پڑی فی الفور، موت یہ اس پہ کہہ پڑی فی الفور، آج وہ شاعر عظیم نہیں، آج وہ شاعر عظیم نہیں، یعنی اب وہ میرا فہیم نہیں، یعنی اب وہ میرا فہیم نہیں۔ استاد محترم جناب ماسٹر احمد گورکھپوری مرحوم صاحب کی موت پر لکھتے ہیں، شہر صدا خاموش ہے، شہر صدا خاموش ہے، شہر سلیب اداس، شہر صدا خاموش ہے، شہر سلیب اداس، شہر سخن کے قد دلاور کی موت پر، شہر سخن کے قد دلاور کی موت پر، شعر و ادب کی گلیوں میں کوہرام ہے مچا، شعر و ادب کی گلیوں میں کوہرام ہے مچا، فن کے امام حضرت احمد کی موت پر، فن کے امام حضرت احمد کی موت پر۔ ڈاکٹر محمود الہی صاحب، ڈاکٹر سلام سندیلوی صاحب، ڈاکٹر ملک زادہ منظور صاحب اور ڈاکٹر احمد لاری صاحب ان کے اچھے دوستوں میں سے آتے ہیں۔ طبیعت زیادہ علیل ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کا ذکر نہیں کر سکے۔ شہریار کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ یہ کتاب زندگی کی حقیقت کا آئینہ ہے۔ اس میں زندگی کی وہ تمام سچائیاں ابھر کر سامنے آئی ہیں جو لوگوں کی حالات زندگی سے آشنا کراتی ہیں۔ یہ ایک فنکار کا فن ہوتا ہے جو زندگی کی حقیقت کو صاف و شفاف آبگینے کی طرح پیش کرے، اور یہ فن جناب عمر قریشی صاحب کی غزلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنی کمزوریوں کا ذکر کیا ہے۔ دراصل اس کتاب میں ہمیں کوئی کمزوریاں ان کی نظر نہیں آتی ہیں، یہ ان کا بڑپن ہے جو انہوں نے اپنی کمزوریوں کا ذکر کیا۔ جناب عمر قریشی صاحب ایک ایسے کوہنور ہیرا ہیں جن کی چمک کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، اور یہی ان کی شاعرانہ عظمتوں کا راز ہے۔ آخر میں شہریار کا ایک شعر پیش کر رہی ہوں، ذکر جب میرا کرو گے تو بہت رو گے، ذکر جب میرا کرو گے تو بہت رو گے، ذکر جب میرا کرو گے تو بہت رو گے، تذکرہ میرا سنو گے تو بہت رو گے، تذکرہ میرا
اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. خدا